السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ڈیئر اسٹوڈنٹ، لاسٹ ٹائم ہم آل از ناٹ لاسٹ کا پیراگراف نمبر 7 ہاف کمپلیٹ کیا تھا، تو نیکسٹ ہم شروع کرتے ہیں. ایز آئی اسٹوڈ نیئر دا بیڈ with several questions popping in my mind, I felt a gentle pat on my shoulder. As I stood near the bed, جب میں بستر کے قریب کھڑی تھی with several questions popping in my mind، اور کئی سوال میرے دماغ میں یا ذہن میں کھلبلی مچا رہے تھے. پاپ کا مطلب ہوتا ہے کھلبلی مچانا، اچھلنا کودنا، ٹھیک ہے. تو I felt a gentle pat، تو میں نے ہلکی سی تھپکی محسوس کی on my shoulder، اپنے کندھے پر، یعنی میں نے اپنے کندھے پر ہلکی سی تھپکی محسوس کی. جب میں بستر کے قریب کھڑی تھی اور کئی سوال میرے ذہن میں کھلبلی مچا رہے تھے، تو میں نے اپنے کاندھے پر ہلکی سی تھپکی کو محسوس کیا. I turned around to see a young woman، میں واپس مڑی یا پیچھے مڑی، میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان عورت اسمائلنگ ایٹ می، مجھے دیکھ کر مسکرا رہی ہے. ٹھیک ہے، اسمائلنگ ایٹ می، میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی ہے. ایک نوجوان عورت میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی ہے. آر یو لوکنگ فار یور پیشنٹ، کیا تم اپنا مریض تلاش کر رہی ہو یا اپنی مریضہ کو دیکھ رہی ہو؟ شی سیڈ اینڈ گیو می اے بگ ہگ، اس نے کہا اور مجھے گرم جوشی کے ساتھ گلے سے لگا لیا. بگ ہگ کا مطلب ہوتا ہے گرم جوشی کے ساتھ. تھینک یو فار ایوری تھنگ یو ڈیڈ، ہر اس چیز کے لیے جو آپ نے کیا، بہت شکریہ. آئی نیو یو ڈڈ ناٹ الاؤ دیم ٹو میک می لیڈ اے کرپل لائف، میں جانتی ہوں، آئی نو، میں جانتی ہوں، یو ڈڈ ناٹ الاؤ، آپ نے اجازت نہیں دی، دیم ان کو، ٹو میک می لیڈ اے کرپل لائف، کہ میں اپاہجوں والی زندگی گزاروں. یعنی میں جانتی ہوں کہ آپ نے ان کو اجازت نہیں دی کہ میں اپاہج والی زندگی گزاروں. ان کو سے مراد ہے ڈاکٹروں کو آپ نے اجازت نہیں دی. کرپلڈ لائف کا مطلب ہوتا ہے جو اپاہجوں والی زندگی ہوتی ہے. پیراگراف نمبر 8 ہے. آئی اسٹوڈ اسٹل، میں گرم جوشی کے ساتھ کھڑی رہی، میں گم سم کھڑی رہی، سوری. آئی اسٹوڈ اسٹل، اسٹینڈ کی سیکنڈ فارم ہے، اسٹوڈ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے. آئی اسٹوڈ اسٹل، میں گم سم کھڑی رہی. انٹل ہر فیملی کیم اراؤنڈ، یہاں تک کہ اس کی فیملی، اس کا خاندان میرے قریب آ گیا، میرے ارد گرد آ گیا. ود بگ اسمائلس آن دیئر فیسز، ان کے چہرے پر بہت فیاضانہ یا فراخ دلانہ مسکراہٹیں تھیں. یعنی میں گمسم کھڑی تھی یہاں تک کہ اس کا کنبہ اپنے چہروں پر فراخ درانہ مسکراہٹ سجائے میرے ارد گرد اکٹھا ہو گیا. تھینکس ٹو اللہ، اللہ کا شکر ہے. شی واز مائی پیشنٹ، وہ میری مریضہ تھی. اسٹیڈنگ اینڈ واکنگ آن ہر آن فیٹ، جو کھڑی تھی اور چل رہی تھی اپنے پاؤں پر، جو اپنے پاؤں پر کھڑی تھی اور چل رہی تھی. آئی کوڈ ناٹ ریکوگنائز سر، میں اس کو پہچان نہ سکی. ریکوگنائز کا مطلب ہے پہچاننا. وداؤٹ دی مشینری، مشینی نظام کے بغیر. اینڈ ٹیوبس اراؤنڈ دا ہر باڈی، اور جو اس کے ارد گرد نلکیاں لگی ہوئی تھیں، اس کے بغیر میں اس کو پہچان نہ سکی. یعنی جب وہ پیشنٹ بیڈ پر ہوگا تو اس وقت اس کے نلکیاں، نالیاں وغیرہ لگی ہوں گی، تو اسی وجہ سے وہ اس کو پہچان نہیں سکی. تو اس کے جسم کے گرد نلکیوں اور مشینی نظام کے بغیر میں اس کو پہچان نہ سکی. تو پیراگراف نمبر 9 ہے جی. شی واکڈ آن ہر کروچیز، وہ چل رہی تھی بیساکھیوں کے ساتھ، وہ بیساکھیوں کے ساتھ چل رہی تھی. وچ شی وڈ لیو ان اے فیو منتھس، جس کو اس نے چند مہینوں بعد چھوڑ دینا تھا یا چھوڑ دے گی. وڈ لیو ہے نا، چھوڑ دے گی، ترک کر دی. اچھا، لیو کا مطلب ترک کر دینا، چھوڑ دینا. ان اے فیو منتھس، چند مہینوں میں. آئی واز سو گلیڈ، میں اتنی خوش تھی. دیٹ آئی ہیڈ ڈن دوز ایکسرسائزز آن ہر، کہ میں نے جو ایکسرسائزیں، ورزشیں کی تھیں. ٹو کیپ ہر لمبس
ان موشن، اس کے عضلات کو حرکت میں رکھنے کے لیے بور فروٹس وہ یعنی کہ باور ثابت ہوئیں. یعنی جو میں نے اس کے عضلات کو یا لمبس کو یا اعضاء کو حرکت میں رکھنے کے لیے جو ورزشیں ان پر کی تھی وہ باور ثابت ہوئی. بٹ موسٹ آف آل، لیکن سب سے بڑی کر یہ تھی، آئی واز ہیپی دیٹ اللہ المائٹی ہیڈ ہیلپڈ می. بلکہ سب سے بڑھ کر یہ تھی کہ میں خوش تھی کہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی تھی ون لاسٹ فائٹ، ایک ہاری ہوئی جنگ کو جیتنے کے لیے. بلکہ سب سے بڑھ کر یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے میری ہاری ہوئی جنگ کو جیتنے کے لیے میری مدد کی تھی. پیراگراف نمبر 9 چیک کیجیے گا، پیراگراف نمبر 10. She and her family had entered into a considerable bond of friendship. وہ اور اس کا خاندان میرے ساتھ دوستی کے ایک مضبوط رشتے میں بن چکے تھے. کنسیڈریبل کہتے ہیں مضبوط کو، باؤنڈ کہتے ہیں رشتے کو، فرینڈشپ کہتے ہیں دوستی کو. ہیڈ انٹرڈ کا مطلب ہے بن چکنا، داخل ہو چکنا. یعنی وہ اور اس کا خاندان میرے ساتھ دوستی کے ایک مضبوط رشتے کے ساتھ بن چکے تھے. آئی واز ہمبلڈ، مجھے عاجز بنا دیا تھا. بائی دیئر سینس آف گریٹیٹیوڈ، ان کی ممنونیت کے احساس نے مجھے عاجز بنا دیا تھا. ٹورڈز می، یعنی وہ میری طرف دیکھ کر وہ تھوڑے سے ان کو احساس ممنونیت ہوا تھا نا، جیسے وہ شکر ادا کر رہے تھے، تو مجھے اس نے عاجز بنا دیا. آئی واز ہمبلڈ، مجھے عاجز کر دیا تھا یا عاجز بنا دیا تھا. بائی دیئر سینس آف گریٹیٹیوڈ، ان کے ممنونیت کے احساس نے، ٹورڈز می، میری طرف، یعنی میرے ساتھ یا میرے لیے ان کی ممنونیت کے احساس نے مجھے عاجز بنا دیا تھا. آئی فیلٹ اے سینس آف ریناؤنڈ اسٹرینتھ ان می، مجھے اپنے اندر ایک نئی قوت کا احساس ہوا. ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے، یہاں چاہ ہوتی ہے وہاں راہ ہوتی ہے. آئی واز پراؤڈ ٹو بی اے نرس، مجھے اپنے نرس ہونے پر بہت زیادہ فخر تھا. ٹھیک ہے بیٹا، جو گلوسری ہے وہ میں نے ساری کروا دی ہے. گلوسری آپ کل لازمی کر کے آئیں. اور اس کے علاوہ جو سینٹینسز ہے میں نے آپ کو اس کا ٹیسٹ دیا ہوا ہے. جو ہمارے ناؤن اور ورب کے ساتھ جو سینٹینسز بنانے ہیں، اس کا ٹیسٹ ہے صبح، یہ لازمی آپ نے کر کے آنا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے یہ جو کام ہے ہمارا لرن پلس رائٹ کا، جو ود سینونمز جو پیراگراف آج آپ نے لکھ کے لے کے آنے ہیں، یہ بھی اچھے طریقے سے کر کے آئیں. اور سوالات میں نے آپ کو جتنے کروائے ہیں وہ بھی آپ اچھے طریقے سے دیکھ کے آئیں. انشاءاللہ کل جو ہے نا یہ ہم نے چیپٹر پورا کمپلیٹ کر دینا ہے. اللہ حافظ بیٹا.